کی محافظت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الفیض سرمد والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحبود الاحمد، ابی القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الامام موسیٰ الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام، ان فاطمۃ صدیقۃ شہیدہ، ان بنات الانبیاء لا یطمسن۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالم اسلام کی خواتین کے لیے حیات کے ہر شعبہ میں مشعل رکھتی ہیں، یعنی ایک نمونہ ہیں ہماری عالم اسلام کی خواتین کے لیے۔ حیات کے جس شعبہ کو آپ دیکھ لیں، آج جو خواتین مشکلات میں دوچار ہیں اور دنیا کے مختلف مصائب و آلام میں خواتین مبتلا نظر آتی ہیں، ان کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور ان کی سیرت پر چل کر ہم نے زندگی گزارنا ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر خاتون آج مشکلات کا شکار ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ بالخصوص خواتین کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آپ سیدہ طاہرہ معصومہ بی بی کو عبادت میں دیکھ لیں، زہد و تقوی میں دیکھ لیں، زندگی کے ہر شعبہ میں ہمارے لیے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت انتہائی ضروری ہے۔ آپ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو عبادت میں دیکھ لیں، اور اتنی عبادت آپ کرتی تھیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ لہذا عبادت میں ہم اگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنا لیں اور ان کی سیرت کے مطابق ہم اللہ کی عبادات بجا لائیں، تو یہ صحیح اسلام ہے، اور سنت رسول بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے سیدہ فاطمہ زہرا نمونہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ زہد و تقوی میں دیکھ لیں، زہد و تقوی میں دیکھ لیں، عبادت میں دیکھ لیں، ہر شعبہ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں زہرا محراب عبادت میں شب جمعہ
جب کھڑی ہوتی تھی زار و قطار روتی تھی اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی اور اس نماز میں، نماز کے بعد مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مانگتی تھیں اور مناجات بجا لاتی تھیں۔ ایک دن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پوچھا سیدہ سے سلام اللہ علیہ کہ اے اماں، آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا تو مانگتی ہیں لیکن اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعا نہیں مانگتی۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اگر کوئی اپنائے تو دنیا کی کوئی بھی مشکلات اس پر نہیں آ سکتی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، شعبہ حیات میں کہ شعبہ حیات کے ہر شعبہ میں آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کا آپ فصاحت و بلاغت دیکھیں۔ خطبہ فدقیہ آپ پڑھ لیں کہ جس طرح ان کے شوہر نامدار مولا کائنات حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ میں، انسان جب نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے تو فصاحت و بلاغت نظر آتی ہے، اور نہج البلاغہ کے خطبات، مکتوبات، ارشادات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی حیدر کرار کا کلام ہے۔ اور جب ان کی زوجہ محترمہ جناب بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدقیہ کو، خطبہ فدق کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو فصاحت اور بلاغت موجود ہے تو وہاں اس خطبہ کے لیے بھی کسی سند کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ خطبہ کسی سند کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود خطبہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا کلام۔ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ماں کا نام ختیجۃ الکبریٰ، ملکۃ العرب، اور والد گرامی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نکاح خان کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آج ہم یہ تو سنتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا محمد مصطفیٰ اور ختیجۃ الکبریٰ کا، لیکن ہم اس طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ حضرت ابو طالب نے اس خطبہ نکاح میں پڑھا کیا تھا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ اور خطبہ نکاح مصطفیٰ و ختیجۃ الکبریٰ کتب تاریخ اور کتب احادیث میں موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ اور والد محترم کا جو نکاح پڑھا گیا ہے
اس نکاح کے خطبہ میں حضرت ابو طالب نے کیا پڑھا ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم بنایا، وزرع اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قرار دیا، وَجَعَلَهُ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، اور اللہ نے بنایا ہمارے لیے ایسا گھر کہ جس کا حج کیا جاتا ہے، وَآمَنًا وَحَرَمًا آمِنًا، اور وہ ایسا حرم بنایا ہے کہ جو جائے امن ہے، اور اس گھر کا متولی، نگہبان، سرپرست اللہ نے ہمیں بنایا۔ اور آگے خطبہ بہت لمبا ہے، جو خاص لفظ ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا، ثم ابن ان ابن اخی ھذا محمد، ھذا محمد لا یوزن بہ رجل، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا یہ محمد وہ محمد ہے کہ پوری اس کائنات میں محمد کے برابر کوئی شخص نہیں، اس پورے عالم میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو میرے محمد کی برابری کر سکے۔ اللہ الا راجح بہ، اگر ایک پلڑے میں میرے محمد کو رکھا جائے اور پوری کائنات کے انسانوں کے اعمال کو اور ان کی نیکیوں کو ایک طرف رکھا جائے تو باقی لوگوں کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور میرے محمد کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ الا رجا علیہ شرفا و نبلا و علما و فضلا و عقلا، میرے محمد کی برابری وہاں نکاح مصطفیٰ میں بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ مِنْ مَالِي، جتنا حق مار تم چاہو، جتنا حق مہر تم چاہو، ابھی چاہو یا بعد میں، یہ میرے بیٹے مصطفیٰ کا حق مہر میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ اپنے مال سے ادا کروں گا۔ آگے ارشاد فرمایا، خطبہ بڑا طویل ہے، جو اصل نکات ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔
آگے ارشاد فرمایا ہوا واللہ بعد ھذا لہو نبأ عظیم و خطر جلیل، اس کے بعد جہاں تک مصطفیٰ کے مقام و زہرا کے بابے گئے، یعنی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا تعلق ہے، تو اللہ کی قسم اس کے بعد ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ لہو نبأ عظیم، اس میرے بھتیجے کے لیے عن قریب کچھ دنوں کے بعد ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے، وخطر جلیل، اور اس کو بہت بڑا منصب ملنے والا ہے۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح خطبہ کی ابتدا الحمد سے کی، اور یہ آپ سنتے آئے ہیں، ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابھی قرآن کا نزول تو ہوا نہیں تھا، لیکن اللہ کو حضرت ابو طالب کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا ہی سورہ الحمد کو کی ابتدا الفاظ الحمد سے قرار دے کر یہ دنیا کو بتا دیا کہ اگر تم میرے ابو طالب کو نہیں مانتے تو تم جب بھی میرے دربار میں آؤ گے اور مجھے سجدہ کرنے کے لیے میرے دربار میں آؤ گے تو تمہیں وہ حضرت ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، نکلے ہوئے کلمات تمہیں اپنی نمازوں میں کہنا پڑیں گے۔ وآل محمد۔ اور محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا بحکم خدا کہ جو سورہ الحمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو لہذا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ جو الفاظ ہیں اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ابتدا ہی اپنی آفاقی کتاب کی الحمد سے کی ہے، اور اس کے بعد جو الفاظ آپ نے فرمائے خطبے میں، کیا ارشاد فرمایا؟ جعلنا حکام الناس، جعلنا الحکام علی الناس، کہ اللہ نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا، یعنی اللہ نے ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا، لوگوں کا امام بنایا۔ یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک تو ذریت ابراہیم سے ہونا بتایا، اور اس کے بعد نسل اسماعیل سے ہونا بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل دو بیٹوں سے چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام جناب ہاجرہ ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ اور حضرت اسحاق کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جناب سارہ۔ لیکن اللہ نے فضیلت کس کو دی؟ اولاد اسماعیل کو۔ تو امامت کا پورا سلسلہ ہی اللہ نے نسل اسماعیل میں رکھا ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس خطبے میں پورے عالم کو بتایا، پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اگر حضور کے بعد حق امامت رکھتے ہیں تو وہ ہم ہیں، کیونکہ اللہ نے امامت کا عہدہ، امامت کا منصب، حاکمیت کا منصب، سرداری کا منصب ذریت ابراہیم کو دیا ہے اور نسل اسماعیل کو دیا ہے۔ لہذا ہماری موجودگی میں نہ کوئی امامت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وَجَعَلَنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ۔ حضرت ابو طالب نے پہلے توحید کا اقرار کیا، اس کے بعد رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد امامت کا اقرار کیا، سرداری اور حاکمیت کا اقرار کیا کہ اللہ نے امامت اور خلافت رکھی ہے تو وہ ہمارے خاندان ہی میں رکھی ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ لہٰذا نکاح خان بھی بہت بڑا، اور جن کا نکاح پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ہستیاں بہت بڑی۔ جب جناب ختیجۃ الکبریٰ مادر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور پدر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مثل کوئی کائنات میں انسان نہیں، یہ جناب فاطمہ زہرا کا اعزاز ہے کہ خود سیدہ فاطمۃ الزہرا سے افضل کوئی خاتون نہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں سے کوئی خاتون افضل نہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا محمد مصطفیٰ سے کوئی افضل بشر نہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ جناب ختیجۃ الکبریٰ مالدار خاتون تھی۔ جب نکاح ہو چکا تو مکہ کی عورتوں نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سے بائیکاٹ کر دیا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کیوں کی۔ تمام عورتیں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس مکہ کی عورتوں نے آنا بند کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح و سند روایت مفضل بن عمر اور امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں صحیح و سند حدیث موجود ہے امام صادق آل محمد سے کہ مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کیا، اور اگر کوئی خاتون سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے گھر میں آتی تھی تو اس خاتون سے بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، یعنی قطع تعلق،
کر دیا جاتا تھا۔ جو بھی جناب ختیجہ سے کوئی بھی خاتون ملتی تھی، یہ آزمائش تھی جناب ختیجہ کے لیے بھی اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی۔ اب جناب ختیجۃ الکبریٰ انتہائی غمگین رہتی تھی، پریشان رہتی تھی۔ کس کے لیے پریشان رہتی تھی؟ امام الانبیاء کے لیے، کہ یہ مکہ کے لوگ پیغمبر اسلام کو اذیت نہ پہنچائیں، اسی فکر میں رہتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحم کیا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو اب اسی روایت میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب پتہ چلا ہو پیغمبر گرامی قدر کو اور جناب ختیجۃ الکبریٰ نے بتا دیا ایک جنین کا، ایک بچے کا، تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنین ہے یہ بچی ہے، اور مجھے اس کی خبر دی جناب جبرائیل نے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ مجھے خوشخبری جبرائیل نے دی ہے کہ یہ بچہ نہیں بچی ہے، اور یہ بچی سیدۃ نساء العالمین ہوگی، میری امت کی خواتین کی سردار ہوگی، اور اس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اور میری اس بیٹی کی نسل سے میرے 12 جانشین ہوں گے جو میری امت کے لیے ہادی اور مادی ہوں گے، اور امام ہوں گے جو میری اس بیٹی زہرا کی نسل سے ہوں گے۔ لیکن ایک بات تھی جو جناب ختیجۃ الکبریٰ نے امام الانبیاء کو نہیں بتائی، وہ یہ تھی کہ جب بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پریشان ہوتی تھی، غمگین ہوتی تھی، تو سیدہ فاطمہ زہرا اپنی ماں کو دلاسا دلاتی تھی، صبر کی تلقین دیتی تھی، شکم مادر سے بولتی تھی اور ماں کو صبر کی تلقین دیتی تھی۔ لیکن جناب ختیجۃ الکبریٰ نے امام الانبیاء کو یہ بات نہیں بتائی۔ ایک دن جناب ختیجۃ الکبریٰ گھر میں اکیلی تھی، اچانک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو سنا کہ جناب ختیجہ کسی سے ہم کلام ہے۔ سن لیا امام الانبیاء نے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کسی سے ہم کلام ہیں۔ جب دیکھا تو کوئی خاتون نظر نہیں آئی، کوئی انسان نظر نہیں آیا، تو فرمایا اے ختیجہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اب جناب ختیجۃ الکبریٰ کو بتانا پڑا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرے شکم مبارک میں بچی ہے یہ مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے، اور جب میں پریشان ہوتی ہوں، جب آپ کی وجہ سے میں پریشان ہوتی ہوں تو یہ مجھے صبر کی تلقین دیتی ہے، صبر کی تلقین دیتی ہے اور دلاسا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور یہ مجھے اپنی کلام سے مانوس کر لیتی ہے۔
اور مجھے دلاسا ملتا ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن ایک طرف ذرا تھوڑی دیر کے لیے کعبہ میں آئیے۔ شکم مادر میں فاطمہ ہم کلام ہیں اپنی ماں سے، شکم خدیجۃ الکبریٰ میں کبریٰ سے ہم کلام ہیں فاطمہ، اور فاطمہ کے شکم سے ہم کلام ہیں علی المرتضیٰ۔ جب فاطمہ بنت اسد کعبہ میں تشریف لے گئے، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ جب کعبہ معظمہ میں تشریف لے گئی تھی، میرا یہ واقعات پڑھنا مقصود نہیں ہے، اصل میں سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت مقصود ہے۔ تو اب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر علی شوہر بطول جب کعبہ کے قریب گئی، یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، تو بی بی نے وہاں کعبہ کے نزدیک کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا مانگی، رب انی مؤمنۃ بکا وبما جاء من عندک من رسل وکتبی، اے اللہ میں تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان لائی ہوں، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جدی ابراہیم الخلیل، اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، انہ بنى البیت العتیق، کہ جس نے اس گھر کو بنایا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ آگے ارشاد فرمایا، وَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتَ، اے اللہ اس کا واسطہ کہ جس نے اس گھر کو بنایا، وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم مبارک میں ہے، الذی یحدثنی ویؤنسنی، جو مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھے دلاسا دیتا ہے جب میں پریشان ہوتی ہوں، تو یہ بچہ جو میرے شکم مبارک میں ہے یہ مجھے صبر کی تلقین کرتا ہے اور دلاسا دیتا ہے۔ آگے بی بی نے ارشاد فرمایا، انہ آیۃ من آیات اللہ، یہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ یعنی دونوں کی عظمت کو دیکھ لیں۔ جناب بطول عذراء سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا جب شکم مادر میں تھیں تو ہم کلام ہوتی تھیں اپنی ماں سے، اور ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی اور دلاسا دیتی تھی۔ اسی طرح ان کے شوہر نامدار حیدر کرار مولا کائنات جب اپنی شکم مادر میں تھے تو وہ بھی دلاسا دیتے تھے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کو۔ یہ بہت بڑا مقام ہے معصومین سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہم کا، کہ یہ ہستیاں
اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، لیکن جو بھی اللہ کے برگزیدہ اور منتخب شدہ ہستیاں ہیں ان کو آزمایا گیا، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار حیدر کرار پر جو مصیبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر جا کر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ پر آپ کے جانے کے بعد مجھ پر بہت سی مصیبتیں آ پڑی ہیں، بہت دکھ پہنچے ہیں مجھے، اور قریب تھا کہ تیری امت کے افراد مجھے قتل کر دیتے۔ اور یہ بہت مظلوم امام ہے، انتہائی ظلم کیا گیا ہے مولا کائنات پر بھی۔ اور جو مرثیہ پڑھا ہے نا مولا کائنات نے نبی اکرم کو غسل دیتے وقت، اور آپ کی قبر پر جو مرثیہ پڑھا ہے نا، اگر وہ مرثیہ پڑھا جائے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ زہرا ہی دکھی نہ تھی، بلکہ مظلوم اول مولا کائنات امیر المومنین، دونوں کو امت نے ستایا ہے، دونوں کو امت نے ستایا ہے۔ عزادارو، علامہ قسطلانی ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ما ضاحکت تلک المدت، پیغمبر گرامی قدر کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کو کسی نے مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی سیدہ کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس وناہلۃ الجسم وباقیۃ العین منحدۃ الرکن، بابا کی رحلت کے بعد سیدہ فاطمہ کے سر میں دکھوں کی پٹی ہر وقت بندھی رہتی تھی، نائلۃ الجسم انتہائی کمزور ہو چکی تھی، جسم جواب دے چکا تھا، باقیۃ العین ہر وقت روتی تھی، ہر وقت روتی تھی، منحدۃ الرکن، منحدۃ الرکن، رکن اسے کہتے ہیں جس کے سہارے پہ کوئی چیز سہارے پہ رکی ہوئی ہو، جس طرح ستون ہے، ستون کے سہارے چھت قائم ہے، اسی طرح منحدۃ الرکن یعنی سیدہ زہرا چلنے کے قابل نہ تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ میری آقا زادی اتنے دکھ پہنچائے امت نے، ہر وقت روتی تھی، اور اتنی روتی تھی کہ ایک دن مدینہ کے لوگوں نے مولا کائنات سے کہا، یا علی، جب زہرا روتی ہے نا تو ہمیں ہماری نیند اڑ جاتی ہے، زہرا سے کہو کوئی رونے کا وقت مقرر کرے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے، سوائے غم زہرا کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ جب مدینے کے لوگوں نے کہا نا مولا کائنات سے کہ زہرا سے کہو کہ کوئی رونے کا وقت مقرر کرے، تو سنو گے جملے۔ میری آقا زادی نے عرض کیا، اے علی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری زندگی بہت کم رہ گئی ہے، میں چند دن کی مہمان ہوں تمہارے اندر، میں چند دن کی مہمان ہوں، لہذا جب میں نے نہیں ہونا تو آپ جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں سوئیں، میری مدت کم ہے، میں چند دن کی تمہاری مہمان ہوں۔ عزادارو، ہر وقت جنت البقیع میں امام حسن اور حسین کو اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر جنت البقیع میں جا کر روتی تھی، نوحے پڑھتی تھی، مرثیے پڑھتی تھی۔ عزادارو، مولا کائنات نے ایک عزاخانہ سیدہ زہرا کو بنا کر دیا۔ پہلا جو عزاخانہ تعمیر ہوا وہ علی نے بنایا تھا، جس کا نام بیت الاحزان تھا، دکھوں کا گھر۔ جنت البقیع کے قبرستان میں زہرا کے رونے کے لیے علی نے عزاخانہ بنایا، اور یہ پہلا عزاخانہ ہے جو مدینہ میں علی نے بنایا، اور یہ بعد والے عزاخانے اسی کی نقل ہے۔ عزادارو، وہ وقت آ گیا کہ میری آقا زادی نے کہا، یا علی میری چند وصیتیں ہیں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے، اللہ یشہد احد جنازتی من ہؤلاء۔ اے علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے میرے پہلو کو شکستہ کیا، جنہوں نے میرے حسن اور حسین، میری زینب اور کلثوم کو دکھی کیا ہے، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے، وَدْفِنِي فِي اللَّيْلِ۔ اے علی لوگ دن کو، روشن دن کو اپنے میتوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اذا حدت العیون ونامت الابصار، جب مدینے کے لوگ سو رہے ہوں اس وقت میرا جنازہ گھر سے اٹھانا۔ عزادارو، تیسری وصیت سنو گے جناب سیدہ نے کیا فرمائی؟ فرمایا، اے علی میری زینب اور ام کلثوم اور میرے دونوں شہزادوں کا خیال رکھنا، یہ ماں کے بغیر پریشان ہوں گے، ان کو دلاسا دینا۔ میری زینب کو بڑا حیا آتا ہے، میری ام کلثوم بھی با حیا میری بیٹی ہے، ان کا خیال کرنا۔ اس کے بعد جملہ سنو گے میری آقا زادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے علی میرا تابوت بنوانا، اجرکم اللہ، میرا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے، میں لاغر ہو چکی ہوں، میرا میت تابوت میں رکھنا، اور میرے جسم کا کوئی حصہ کفن سے باہر نظر نہ آئے۔ اور اس کے بعد غسل مجھے خود دینا، مجھے غسل خود دینا، کسی اور کو مدد کے لیے شامل کر لینا، لیکن غسل مجھے
خود دینا۔ عزاداروں، علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے یہ وصیت کیوں فرمائی، یا علی غسل مجھے آپ نے ہی دینا ہے؟ عزاداروں، کچھ راز تھے، کچھ ایسے زخم تھے کہ بی بی پسند نہ فرماتی تھی کہ کسی مدینہ کی کسی خاتون کو، کسی صحابی کی بیٹی کو یا کسی صحابی کی زوجہ کو میرے زخموں کا پتہ چل سکے۔ عزاداروں، وہ وقت آ گیا۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جناب فضہ سے فرمایا، اے فضہ، میرے شہزادے آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا، وہ ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ میں حجرے میں ہوں، اگر میری تسبیح کی آواز آئے تو سمجھنا زہرا زندہ ہے، اگر میری آواز خاموش ہو جائے سمجھنا زہرا کی دنیا کے دکھوں سے جان چھوٹ چکی ہے۔ عزاداروں، بس وہ مرحلہ آ گیا۔ زہرا کی جب آواز نہ آئی تو مولا کائنات کو جناب فضہ نے بتایا۔ جب مولا آئے غسل کے لیے، جناب سیدہ کو اٹھایا، اور یہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے پہلے غسل میت کر لیا تھا، لیکن مولا کائنات نے سیدہ زہرا کو غسل دینا شروع کیا۔ علامہ محمد عباس قمی بیت الاذان میں لکھتے ہیں کہ جب علی غسل دے رہے تھے، ایک ایسا لمحہ آیا کہ حضرت علی جیسے شجاع اور بہادر امام کی چیخیں نکل گئی۔ جب مدینے کے لوگوں نے علی کی چیخیں سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ یا علی، ہم نے پوری زندگی آپ کو اتنا بلند آواز سے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ عزادارو، سنو گے جملے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں جب زہرا کو غسل دے رہا تھا، کچھ زخم تو مجھے زہرا نے بتا دیے تھے، لیکن کچھ تازیانے کا ایسا زخم تھا کہ اس کا خون، حضرت مقداد بن اسود بھی فرماتے ہیں، اور حضرت مقداد بن اسود نے زہرا کے قاتل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ خرجت بنت رسول اللہ وزارہا و جنبہا ینزفان بالدم۔ وہ ظالم دختر پیغمبر جب دنیا سے گئی ہے تو ان کی کمر سے بھی خون جاری تھا اور پہلو سے بھی خون جاری تھا۔ عزاداروں، میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ زخم تازیانہ کا دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکا۔ عزاداروں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب زہرا کا زخم مولا کائنات نے تازیانے کا زخم دیکھا تو مولا علی زمین پر منہ کے بل گر پڑے، اور جناب آسما بنت امیس جو غسل دینے میں معاونت کر رہی تھی، اس نے مولا علی کو اٹھایا۔ عزاداروں، بس میں ختم کرتا ہوں۔ جب مولا علی غسل دے چکے، اجرکم اللہ، جب مولا علی غسل دے چکے، زہرا کو کفن پہنایا۔ عزاداروں، جب کفن پہنا چکے، کفن پہنانے کے بعد زہرا کے میت کو تابوت میں رکھا،
جسد مبارک کو تابوت میں رکھا اور اپنے گھر کے صحن میں لائے۔ جب صحن میں سیدہ زہرا کا جسد مبارک کفن میں لپٹا ہوا رکھا اور علی نے ندا دی، او میری بیٹی زینب، او میری بیٹی ام کلثوم، او میرے لال حسین، او میرے لال حسن، حلیمو حلیمو، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو، جب بیٹیوں نے علی کی یہ آواز سنی، دوڑتی ہوئی ماں کے میت پر آئی۔ عزادارو، کیا حالت ہوگی جناب زینب کی۔ عزادارو، آپ کا سننا آسان ہے، زینب کے دل سے پوچھنا، زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ام کلثوم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی عزادارو۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ مظلوم کربلا نے جب ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا، امام حسین نے فرمایا، یا اماں ارفعی راسک، او میری ماں ذرا اپنا اٹھائی چہرہ اٹھائیے، میری طرف دیکھیے، وکلمنی، میرے بغیر تو آپ بولتی نہیں تھی، مجھ سے کلام کیجیے۔ انا ابنک المظلوم، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں۔ عزادارو، حسین کا یہ کہنا تھا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، انہا قد حنت وعنت ومدت یدیا۔ عزادارو، حسین کا یہ کہنا تھا، زہرا کا جنازہ تڑپنے لگا، زہرا کا جنازہ تڑپنے لگا اور کفن کے باندھ ٹوٹے، ومدت یداہا، زہرا کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نمودار ہوئے۔ زہرا نے، عزادارو سنو گے جملے، جناب زہرا نے فرمایا، او میرے گھوڑوں کے تیز سموں سے پامال ہونے والے میرے حسین، او میرے پیاسے ذبح ہونے والے حسین، او میرے پانی مانگنے والے حسین، ماں کا آخری دیدار کر لے۔ عزادارو، اب حسین کے بازو، حسین کی باہیں اپنی ماں زہرا کے گلے میں ہیں اور زہرا کے بازو حسین کے گلے میں ہے۔ عزادارو، ماں اور بیٹا دونوں رو رہے ہیں۔ اب ان کا رونا تھا، عرش سے آواز آئی، یا علی، جلدی جلدی حسین کو ماں سے جدا کرو۔ میرے ملائکہ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، عرش کی تمام مخلوق رو رہی ہے، اور محمد مصطفیٰ زہرا کے بابے کو زلفیں کھلی ہوئی ہے اور محمد رو رہے ہیں، وہ بھی خاموش نہیں ہو رہے۔ حسین کو ماں سے جدا کر دو۔ عزادارو، سنو کے جملے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مولا کائنات اٹھے اور حسین سے کہا، او میرے لال، رات ڈھل چکی ہے، تیری ماں کو دفن بھی کرنا ہے، میرے لال، رونے سے مدینہ کے لوگ بیدار ہو جائیں گے، اور رات ڈھل چکی ہے، تیری ماں کو دفن بھی کرنا ہے، رات ختم ہونے کو ہے۔
اگر مدینہ کے لوگ جاگے تو تیری ماں کو کہاں دفن کریں گے؟ کیوں؟ تیری ماں کی قبر کا نشان بھی مٹانا ہے۔ وَلِيَّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ لَيْلًا، کیا وجوہات تھیں کہ سیدہ زہرا کو رات کے وقت دفن کیا گیا؟ وَذَاتُ الْمُصْطَفَىٰ وَيُخْفَىٰ سَرَاهَا، کہ زہرا کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عزادارو، جب زہرا کا جنازہ اٹھا اور چند قدم چلے تھے، مولا کائنات کی نظر پڑی کہ زہرا کے جنازے کے نیچے کوئی معصوم بچی ہے۔ عزادارو، جب مولا کی نظر اس بچی پر پڑی تو حسین سے پوچھنے لگے، یا بنیا من ہذہ، بیٹا یہ بچی کون ہے؟ میرے مولا مظلوم نے فرمایا، بابا یہ میری بہن زینب ہے۔ عزادارو سنو گے جملے، علامہ سید محمد باقر گنجوی لکھتے ہیں کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ زہرا کا جنازہ رکھ دو، اے حسین پہلے اپنی بہن زینب کو گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب میری زندگی میں گھر سے باہر قدم رکھے۔ میں پوچھتا ہوں اے میرے مولا، آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی؟ جناب زینب کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوگی۔ اے میرے مولا، اس عمر میں بھی آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب گھر سے باہر آئے۔ ہائے میرے مولا، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ یہی زینب اور شرابی کا دربار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔